ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجدتها تجارة رابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الخير العظيم وهذا الحفل المبارك احتفالا واحتفاء بختم صحيح البخاري، هذا العالم العلامة الحافظ الذي خدم سنة رسول الله وهب حياته لخدمة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. علمتنا السنة النبوية الكثير والكثير. علمتنا السنة الحب في الله، المحبة فيما بيننا. والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. علمتنا سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه معنى الأخوة في الله، معنى الأخوة في الله، أن نكون متآخي. المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما كان يتكلم عن إخوانه من الأنبياء يقول أخي موسى، رحم الله أخي موسى. وعندما لقي رجلا من نينوى قال أنت من نينوى بلد أخي يونس. هكذا تكون الأخوة في الله، فإننا جميعا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. علمتنا سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه معنى الرحمة. علمتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التسامح. علمتنا سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كيف نعبد ربنا. علمتنا السنة كيف نتأدب في كل وقت وفي كل حال وفي كل حين، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، كيف نجلس، كيف نتكلم، كيف ننام، كيف نصحو، كيف نتعلم. كل هذه الأمور تعلمناها من سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كما علمتنا سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رعاية الحقوق، رعاية جميع الحقوق، خصوصا إذا تعلقت هذه الحقوق بضعفاء. استوصوا بالنساء خيرا إني لأحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. علمتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وسنظل نتعلم من هذا البحر الزاخر ومن هذا النهر المضطرد ما ينفعنا في ديننا وفي أخرانا. علمتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم رعاية الحرمات، مراعاة الحرمة. علمتنا كل خير، لم يترك نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا أمر به، ولم يترك شرا إلا نهى عنه. وهذا واحد من غير المسلمين يقول علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى دخول الخلاء، كيف نقضي حاجتنا. حتى هذا الأمر نجد في هدي نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم
كيف نقوم بكل شيء. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جانب القرآن طريق العصمة، طريق النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشكركم على حسن استماعكم، وأنا مسرور لهذا اللقاء العظيم المبارك الخالد، وأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وفي مقدمتهم فضيلة العلامة الشيخ منظور أحمد منجل، وكذلك أيضا فضيلة العلامة الشيخ محمد يوسف المدني، وجميع العلماء الكرام والإخوة طلاب العلم. أحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في الجنة مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. یہ تھے ہمارے اور آپ کے بیرون ملک کے مہمان جناب ڈاکٹر احمد بن محمد الشرقاوی، جو جامعہ ازہر مصر کے علوم القرآن کے پروفیسر ہیں، جو انہوں نے ارشادات فرمائے. خاص کر ہمارے علماء طلبہ کرام نے تو سن سمجھ لی کہ سننے تو سب نے، لیکن جو حضرات عربی نہیں سمجھتے ہیں تو بہرحال جو انہوں نے ارشادات فرمائے، اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے. آج کے ہمارے پروگرام کے ان اہم مراحل میں سے ایک مرحلہ شعبہ حفظ کی جن طلبہ کرام کی گردان مکمل ہوئی ہے، قرآن مجید حفظ مکمل ہوا ہے کا بخیر. میں استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکات اللہ علیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حفظ کے بچوں کو آخری سبق پڑھائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا أو نصارى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله. قل أأنتم أعلم أم الله. ومن أظلم ممن وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنسنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. وعلمنا منه ما جهلنا. وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، تعلیمی سال ہمارا پورا ہو گیا اور
آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ جس دن ہمارا سبق پورا ہو گیا، سبق پورا ہونے کے بعد میری مصروفیات دن میں 4 5 پروگرام ختم بخاری۔ اہلا و سہلا مرحبا، حضرت اقدس سید مختار الدین دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، آپ حضرات خوش آمدید کہیں اور اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا بکم۔ معزز علماء کرام، سال کے ابتدا میں آپ کو کہا جاتا تھا طالب علم، ابھی تو آپ کو علماء کہہ کر کے پکار رہا ہوں۔ آپ سے میں نے عرض کیا تھا سبق ختم ہو گیا کہ کوشش میری ہوگی کہ جب تک آپ کی وفاق کا امتحان نہ ہو اور مدرسے کا امتحان نہ ہو، اس وقت تک رسول سے اگر کوئی فراغت ہو، فروری کا پورا مہینہ میرا وہ پہلے سے پروگراموں میں طے پایا گیا ہے، اور کوئی دن اور کوئی وقت کوئی گھڑی فارغ نہیں۔ اس لیے آج آپ کی اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد 2-3 ختم بخاریاں ہیں، میں ان میں جا رہا ہوں۔ شاید آپ کی آخری زیارت ہو۔ یہ دنیا اس طرح ہے، نزلنا ہا ہونا سمرتنا کزت دنیا نزول و ارتحال۔ ان محبتوں کا تصور اپنی اولاد سے بھی نہیں کر سکتے، ان محبتوں کا تصور اپنے عزیزوں سے بھی کر نہیں سکتا، ان محبتوں کا تصور نہایت قریبی رشتہ داروں سے بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ملا ہے آپ کی جوتیوں کی صدقہ ملا ہے، اور جب تک جان میں جان ہے آپ کی جوتیاں سیدھا کرتا رہوں گا۔ لیکن ابھی میں کچھ ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، اس باپ کا کیا کہنا جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو اور ضعیف العمر ہو چکا ہو، اور ان کو اولاد کی خدمت کی شدید ضرورت بھی ہو، اور ان کی اولاد کی شادی ہو جائے اور دیگر ملکوں میں وہ چلے جائیں اور وہ والدین سے رخصت ہو جائیں، وہ بوڑھے والدین کا کیا کہنا ہوگا؟ دنیا ایسی ہے، یہاں جو آنے والے حضرات ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ یہ جو 450 500 طلبہ ہیں، میں اپنی کیفیت آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ یہ سال اس طرح گزر جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مہینہ گزر گیا یا سال گزر گیا۔ روزانہ 7 8 گھنٹے سبق، اس کے بعد بھی ہم یہاں نمازوں میں بھی اور ویسے بھی مدرسے میں ساتھ ہی رہتے ہیں۔ آج میرے ساتھی رخصت ہو رہے، میرے نبی نے فرمایا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پھیپھڑے خراب ہو جائے حد تک، اور لیکن جگر خراب ہو جائے اور مکمل جگر جائے، پھر اس کے بعد انسان کی زندگی میں اولادنا اقبادنا، بڑی پیاری بات کی کہ اولاد ہماری جان جگر ہے۔ آج میرا کلیجہ نکال کر کے آپ تو خوشی کر رہے، لیکن میں پریشان ہوں۔ ان کے رشتہ دار آپ خوش ہیں، آپ کو خوشیاں مبارک ہو، ان کو بھی خوشیاں مبارک ہو، لیکن ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی، ایک نالائق قسم کا ایک آپ کا استاد ہوں، استاد تو کہہ رہا، ہمیشہ اپنے طلبہ سے کہا ہے، اب 450 500 اس کا دور تفسیر کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے تقریباً 1000 کے لگ بھگ میں چھٹیاں نہیں کرتا، سال کے 2 مہینے اس ترجمے میں بھی ایک بڑی تعداد علماء کی آ جاتی ہے۔ بس آپ سے ایک میری اپیل ہوگی، جتنے
اور شاگرد ہیں، آپ سے میری ایک اپیل ہوگی، مسلمانوں سے سب سے ایک اپیل ہوگی، قیامت کے دن اتنی گواہی دے دینا کہ پروردگار ہمارا استاد مسلمان تھا، بس اتنا کہہ دینا۔ یہ میرا حق ہے، یہ میری آپ سے اپیل ہے۔ باہر سے جو حضرات تشریف لائے ہوئی ہے، آپ جب ہمارا سبق ہوا ہے ہم کتنے روتے رہے، اور اس دوران اللہ پاک نے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، لیکن آج سلیم اللہ قبر میں چلا گیا ہے، صرف یہ کہہ سکتا ہوں، او میرے پیارے استاد، ذرا اپنے سر مبارک اٹھا کر قبر سے دیکھ تو لو کہ آپ کے عاشق کتنے۔ آج سلیم اللہ کو سلام پیش کرتا ہوں، شیخ الحدیث فی سبیل اللہ مولانا عنایت اللہ شہید کو سلام پیش کرتا ہوں، آج اپنے شیخ حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اے میرے پیارے استاد مفتی نظام الدین، اے میرے پیارے شیخ مولانا سلیم اللہ کے لیے ذرا باہر قبر سے باہر جھانک کر کے دیکھ لو کہ ہمیں صدیقے میں یہ کہ آپ کس عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور کس طرح آپ سے مولانا سلیم اللہ آپ سے کتنی محبت ہے، شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین آپ سے کتنی محبت ہے، اور شہید فی سبیل اللہ حضرت اقدس مولانا حمید الرحمن شہید اور شہید فی سبیل اللہ شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ شہید رحمت اللہ، آج اپنے قبروں سے جھانک کر کے دیکھ لو، اور اپنا ایک غریب ابا جو پہاڑی انسان بکریاں چرانے والا، کاش کہ آج اگر وہ بھی زندہ ہوتا۔ یہ مدرسہ کسی شہر میں نہیں ہے، شہر کے وسط میں نہیں ہے، گنجان آبادی میں بھی نہیں ہے، یہاں ہمارے وڈیرہ نور محمد صاحب بھی آگے علاقے کے لوگ موجود ہیں، 4000 میں 6000 میں یہاں پر پیاٹ بیچتے تھے، جیسے مدرسہ عابد حل کے خدا جمعے کو بھی اس مسجد میں جگہ نہیں ہوتی۔ ہمارے دوست عزیز ہے جو یہاں تشریف فرما ہے، حضرت بیلی صاحب اور بلال صاحب، یہ حضرات آئے ہوئی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ مسجد بڑی بنائی جائے، نے کہا اس جنگل میں کون آئے، اس جنگل میں کون آئے گا، مجھے پتہ نہیں تھا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سلیم اللہ خان کی دعاؤں میں پاور ہے، میرے اساتذہ کی دعاؤں میں پاور ہے، اس کا مجھے نہیں تھا۔ مسجد بنانے والے کہ مسجد اس سے بڑی بنائی جائے، اور ساتھ میں مجھے کہا جمعہ شروع کر دو، میں نے کہا کہ جمعہ یہاں کون ہے ساتھ میں، جمعہ شروع کیا، میرے عزیز آگے میرے یہ مرشد یہاں تشریف فرمائے، میرے مرشد سید مولانا سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا بھی آیا یہاں، محمود شاہ جو آپ سے مخاطب دیر پہلے مخاطب ہو گئے، وہ جنگل میں کون آئے گا، ارادہ یہ تھا کہ 4 طالب علم آئیں گے تب بھی پڑھاؤں گا، 400 آئیں گے اور 4000 آئیں گے اسی طرح پڑھاؤں گا، اور یہ بات کہنے کی نہیں ہے۔ سلیم اللہ خان ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے طوفان آ کر کے ٹکراتے تھے، 30 سال میں اور 28 سال 27 سال میں وہاں امام رہا، کہاں یہ سپاہی کا بیٹا جامعہ فاروقیہ کا امام تھا، کہاں مفتی نظام الدین، اور لیکن اندر نہیں تھا کہ طوفان آتے تھے سلیم اللہ خان سے ٹکراتے تھے، وہ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے دامن میں، وہاں سے جب جدا ہو گیا ادھر آ گیا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، وہاں سے جدا ہو گیا، جب یہاں آ گیا تو اپنی قد کا اندازہ ہو گیا کہ کس قد کے مالک ہے، لیکن تاہم اس رب کی مہربانی، اس خالق مالک کی مہربانی، سلیم کے پاؤں پڑتا آپ نعرہ کیا ہے رہا کہ اللہ میرے استاد مجھے معاف کر دے، میری مجبوریاں بھی تھی، وہ اس طرح میں آ گیا، 2 سال میں روتا رہا، اور ایک دن اچانک تو خانے میں مطالعہ کر رہا تھا بخاری کے ہر صفحے میں، جیسے نے کہا بخاری حدیث ہے، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ یہ کہ آخر بیماری میں مبتلا رہے، مرض الوفات صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک
گھر تشریف لے گئے. ابو بکر نے فرمایا کہ پیارے صحابہ باہر تڑپ رہے ہیں, انصار اور مہاجرین تڑپ رہے, 3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی, باہر تو کچھ جہاں کر چہرہ مبارک تو دکھا دو, جلوہ دکھا دو. آگے جب بخاری میں فکشف سیف حجرت عائشہ, عائشہ کے گھر کی کا پردہ اور عائشہ کے حجرے کا پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا اور چہرے انور جیسے کہ باہر نکالا. دیکھا تو ہر بندہ, ہر انسان کی اپنی تعبیر ہوتی ہے, لیکن میرے اس صحابی نے قربان جاؤ, میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں, فرمائے جب نبی کا چہرہ مبارک باہر عائشہ کے گھر سے باہر نکلا, 3 دن ہم نے زیارت نہیں کی تھی, کأنہ ورقۃ مصحف, ایسا لگ رہا قرآن کا صفحہ ہمارے سامنے آ گیا. انہ ورقۃ, قرآن پاک کا صفحہ ہے. نبی کے قرآن پاک کے ایک ایک صفحہ میں اللہ کا جلال بھی آپ کو نظر آئے گا اور محمد کا جمال بھی نظر آئے گا. ماں باپ قربان جائیں پیارے محمد پر اور رب پاک پروردگار پہ قربان جائیں. تو بات نہیں کر رہا, لیکن میرے استاد نے اپنے کو مطالعہ کر رہا تھا کہ جس صفحہ کو سے بڑی کھولا, اے کاش آج اگر سلیم اللہ خان مفتی نظام الدین دیکھ لیتے پودا انہی کا ہے, آج دیکھ لیتے یہ پودا انہی ہے. خیر, کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, اچانک صفحہ کھولا, دوسرا صفحہ کھولا, حضرت جی کی بات دروازہ بند کیا ہوا تھا کتب خانہ کے اندر, اچانک آ گیا محمد السلام مولانا محمد عقیدت کی بنیاد پر نام محمد کی دعا فرمائے, اللہ تقی کے علم کا آدھا اور چوتھا حصہ کو دے, مہربانی ان کے لیے آپ حضرات فرمائیں. اچانک دروازہ کھولا, وہ غریبی پریشان ہو گیا, ابا جی کس لیے رو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کتابوں میں سلیم اللہ نظر آ رہا ہے مجھے. حدیثیں سامنے آتی ہے اور مولانا سلیم اللہ خان تشریحات, مولانا سلیم اللہ کی توجیہات وہ سامنے آ جاتی ہے, اس لیے کلیجہ باہر رہا ہے. اللہ کو غریق کے رحمت کر دے. آج سلیم اللہ کے لیے میں تڑپ رہا ہوں, سلیم اللہ میں نے قدر نہیں کی. آج آپ کے لیے آپ کا خادم استاد کہوں, صرف آپ سے اتنی گزارش ہوگی, پہلے آپ عرض کیا ساتھ یہاں سے چلے جائیں, اب سے رات کو اٹھا کر تہجد کا اہتمام کر لیں, پڑھ لیں, 8 تو کم از کم 8 تو پڑھ لیں, اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 پڑھتے ہیں آپ پڑھ لیں. درود یہ بھی دو زندگی کے اگلے مراحل میں آپ کو موقع دے, میدان دے دے, محلہ اس قسم کے قدردان لوگ دے جو آپ کی فریاد کو اور درس قرآن کو سننے کے لیے وہ تیار ہوں. اس کا طلبہ اہتمام کر لے, دعا کرے, آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. باہر دنیا کی زندگی مجھے یہاں کریے اور آپ کو اٹھا کر کے اللہ نے آپ کو زندگی دی, آپ کا فیض پھیلا اپنے علاقوں میں, آپ اپنے تحصیلوں میں, ضلع اور ڈویژن میں, وہاں کے پھلدار بن گئے, میٹھ پانی بن گیا, لوگ آپ سے تو پھر کہ ہمارے اکابرین کے سارے ارواح وہ راضی ہو جائیں گے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, لیکن اگر آپ نے میدان چھوڑ دیا تو مجھے بہت صدمہ ہوگا, بہت صدمہ ہوگا. آپ کا خادم استاد رہوں گا اور آپ کے لیے بھی
یہ پکا ہو گیا، اب آسانی ہو گئی، اب وہ سفر مختصر ہو گیا، تب بھی 5 گھنٹے انسان کو لگ جاتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے ارادہ کر دیا ان کا سر تن سے جدا کر دوں، لیکن وہاں گاڑیاں کچھ اسٹاف کی ہوئی تھی، کچھ گاڑیاں ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ گاڑیاں کھڑی تھی، اس ہوٹل پہ کھانا بھی کھاتے نماز پڑھتے۔ جیسے میں نے بچے کو اتارا تو کچھ ایسے مبارک چہرے دیکھ تو لو، باقی مجمع کو بھی دیکھو اور ان کو بھی دیکھو، بہت فرق ہے۔ دیکھ تو لو، دیکھ تو لو، باقی مجمع کو بھی دیکھو اور ان کو بھی دیکھو۔ یہ وہ تارے ہیں جو آسمان کے، یہ ہے کہ تاریخیوں کے اندر ہر ایک میں سے نمایاں ہے۔ یہ وہ تارے ہیں، کہہ لگے جیسے میں نے بچوں کو اتارا، سبحان اللہ، مبارک چہرے والے، سفید کپڑے، مبارک چہرے، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، دوڑ کر کے انہوں نے بچوں کو ہمارے ہاتھ سے لے لیا ہے، ایک نے ایک کو چومنا شروع کر دیا، کہا تقی، دوسروں نے چومنا شروع کر دیا، شفیع، تقی، شفیع، چومنا شروع کر دیا۔ میں حیران ہو گیا، لے جا کر کے انہوں نے ان کے کپڑے دھوئے، ان کا گند بھی دھویا، مولوی کے جیب کے اندر خوشبو تو ہوتی رہتی ہے، منہ کو خوشبو بھی لگایا، سر بھی ان کا چوم رہے، ہوٹل پہ بٹھایا، کھانا منگایا، ان کو بھی کھلائے، مجھے بھی کھلائے، جیب میں پیسے بھی ڈالے۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ کون سے فرشتے ہیں، یہ کون سے فرشتے ہیں۔ آخرکار جب وہ بھی بیان کرتا ہے تو اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان کے مبارک چہرے بھی دیکھو، ان کے کپڑے بھی دیکھو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے، یہ تو میرے بھانجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، مجھے اتنی عقیدت نہیں کہ ان کے گند میں دھوں، میرے بھانجے ہیں، میں اتنی عقیدت نہیں رکھتا، آپ نے ان کو کیسے پہچان لیا؟ ایک نے سر چومنا شروع کر دیا دونوں کے، کہنے لگے چھوڑ چھوڑ۔ وہ بھی کوئی پٹھان تھا، وہ میرا کوئی بلوچ عزیز بھی نہیں تھا، پٹھان تھے۔ انہوں نے کہا چھوڑ مسٹر صاحب یہ باتیں نہ کر، چھوڑ یہ بات نہ کر، یہ ہمارے محبوب استاد کے بچے ہیں، ہم استاد تو اپنی جگہ پر، اس استاد کے جوتے جہاں پر پڑے ہوئے ان کو بھی ہم دیں۔ حاجی بلال صاحب آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہوں۔ ہمارے استاد ہیں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف افشانی صاحب، مجھے ایک دو مرتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، طلبہ اس طریقہ پر یہ لوگ آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں بھی بہت پاپڑے بیچ رہا ہوں، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید صرف ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی، جب یہ آتے تو میں کلیجہ اپنا ان کے حوالے کرتا ہوں، یہ اپنا کلیجہ اٹھا کر مجھے دیتے، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ میں اپنا کلیجہ ان کے سامنے رکھ لیتا ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ نکلا باہر، چوکیدار رو رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ کر کے، نماز میں پڑھتا ہوں، باہر نکلا چوکیدار رو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ چوکیدار نے مجھے بتایا، اب بھی ہے، اس سے پہلے بھی اسی طرح چوکیداروں نے مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ سلام پھیرتے، طالب علم آ کر کے آپ کے بوٹوں کو اور آپ کے جوتیوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، وہ طالب علم غریب بھی نہیں، وہ طالب علم یتیم بھی نہیں ہے، وہ ارب پتی اور کروڑپتی کے اولاد ہے۔ کہنے لگے آنکھوں سے لگاتا ہے، جوتیوں کو چومتا ہے، چومنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اپنی چادر سے ان کو صاف کرتا ہے۔ ان کا بدلہ کھان دے سکتا ہوں، لیکن میرے رب کا نظام ہے، میرے پروردگار کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو، کسی کو افریقہ میں بھیجا، کسی کو اس میں کابل میں بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کابل آ گئے ہیں، اور کسی کو سندھ بھیجا۔ سندھ جا کر کے محبوب گوٹ میں صحابہ کی قبروں کے پاس میں گیا، گاڑی روک کر کے میں رونے لگا تو وہاں پر کچھ وڈیرے جمع ہو گئے۔ وڈیروں نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ کے دیوبندی تو قبروں پر نہیں روتے ہیں، آپ کیوں رو رہے؟ میں نے کہا قبر والے سے مدد نہیں مانگ رہا، اپنی حاجت اس کے سامنے پیش نہیں کر رہا، رو رہا ہوں، اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے محمد کے شاگرد سندھ میں آپ کو سلام کر رہا تھا۔ بس اتنا کہہ دینا، ہمارا نالائق استاد آپ کو سلام عرض کر رہا تھا،
اور ایک ہی درخواست ہے آپ سے، وہ یہ ہے قیامت کے دن اب ہزاروں کی تعداد طلبہ ہے، قیامت کے دن کہہ دینا سارے کے سارے پروردگار ہمارے استاد کو جہنم نہ لے جاؤ، یہ کلمہ پڑھتا تھا، یہ اشہد ان لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، پروردگار ہم ان کے بغیر جنت جائیں گے نہیں ہے، بس یہی میری ایک حاجت ہے، یہی میری ایک ضرورت ہے، میرا رب آپ کو قدم قدم پہ خوش رکھے، میں بعد میں آپ سے ملوں گا، وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے مستقل ایک ایک سے میں مصافحہ بھی کروں گا، آپ کو مبارک ہو، حضرت اقدس کا بیان ہوگا، اور یہ آپ کی دستار بندی ہماری سعادت ہے کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، لوگ کہتے ہیں مجاز کہنا، یہ خلیفوں کو چاہیے خلفاء کو یہ مجاز نہ کہے، مجاز بہت بڑی گالی ہے، خلیفہ مجاز نہیں ہوتا، یہ خلیفہ مجاز ہوتا ہے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ مجاز ہمارے حضرت اقدس مولانا مختار الدین سید مختار الدین دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں، بڑی سعادت ہے، یہ ادارے کی قبولیت کی دلیل ہے، بس یہ چیزیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، ان سے بھی دعاؤں کی بھیک مانگوں گا، آپ بھی مدرسے کے جو معاونین اور مساعدین ہیں، یہ جلسہ کرنا قاری ختم کرنا یہ اس طرح ٹھیک بھی نہیں ہے، ہمارے بہت سے علماء کو اعتراض ہے، لیکن ہم ساتھیوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پیسہ جو لگ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے بغیر آپ کی حیثیت انصار کی ہے، ہماری حیثیت مہاجر کی ہے، مہاجر اور انصار مل کر کے پھر دین کی گاڑی کو چلائیں گے، اس لیے آپ کو ہم بلاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں، اس میں جتنی محنت ہماری ہے، دیکھنے والے حضرات آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمیشہ طلباء سے بھی کہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے وہ اور جو حافظ بن رہے ہیں وہ مجھے قطعاً اس کا خیال نہیں تھا، اور پھر میرا خیال تھا کہ کسی یہ بڑے شہر میں ہوگا اور گمسان جگہ میں ہوگی، تو اسی لیے حضرت کے پاس لوگ آتے ہوں گے۔ اب جب میں نے دیکھا تو یہاں صرف وہ جنگل تھا، آبادی کم تھی، لیکن
بس یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو اور توفیقات سے نوازے اور اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کے اخلاص اور الہیت میں اور ترقی نصیب فرمائے. حضرت نے جو نصائح ہمارے فضلاء کو جو یہاں سے اب فارغ ہو رہے ہیں وہ جو نصیحتیں کی وہ اس کو چاہیے کہ اپنے عوام سے چند باتیں کروں گا، زیادہ نہیں ٹائم لوں گا. میں نے آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کی، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ترغیب دی اور فرمایا تقوی پر جمے رہو اور تقوی اس وقت تک مسلسل رہے کہ تم کو موت آئے. اگر اسلام کو دین کو ایک لفظ میں سمیٹا جا سکتا ہے تو تقوی ہے، ایمان و تقوی. تقوی کہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. باطن سے شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا. تقوی دل میں ہے اور اس کی برگ و بار پھر معاشرے کو ملتے ہیں، دنیا کو ملتے ہیں. تو یہ اندر کا تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان خشیت اس کے دل میں ہو، عظمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. اس سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ تقوی کو اختیار کر لیں. تو یہ آپ کو پہلے سکون ملے گا، چین ملے گا، جو آج کل چین ختم ہو چکا ہے دلوں کے اندر اکثر. چھٹی بات، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی گھروں کے اندر الفتیں محبتیں قائم کریں گی. اس تقوی کی برکت سے آپ کے اندر جوڑ ہوگا، الفت ہوگی، محبت ہوگی، نفاق نہیں ہوگا. بڑی بات ہے. ساتویں بات، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو فراست نصیب کرے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ فرصت نصیب کرے گا کہ اس میں آپ حق، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو دشمنوں کے مکر و فریب سے بچائے گا. میں کہتا ہوں اب جو باہر نظر آ رہی ہے یہ حضرت مولانا کی تقوی ہی ہے، ورنہ اسباب کے درجے میں رہے. یہ حکومت حکمرانوں کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے، قوموں کو بھی ہے. جو لوگ ڈرتے ہیں کہ دشمنوں سے ہمارے ہاتھ تدبیر کریں گے، ہمیں فلان لسٹ میں ڈالیں گے، فلان، اس سے سب سے بھی غم ہو جاؤ. تم ایک چیز کرو، ایمان کو اختیار کرو، تقوی پر جم جاؤ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم حق پر جمے رہے اور تقوی کو اختیار کیا تو یہ یہود و نصارہ، ہنود، ان کی کوئی سازش تمہاری حق میں کامیاب نہیں ہوگی. یہ آپ کو ملے گا، اس تقوی کی برکت سے ملے گا. یہ دنیا کی چیزیں ہیں سارے. اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو بلندیاں نصیب فرما دیں گے، عروج دے گا. صحابہ کرام متقی تھے، ایمان والے تھے، تقوی والے تھے. اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر غالب کر دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم غمگین نہ ہو، توڑ دلیں مت بن جاؤ. تم ہی غالب ہوں گے، بلند ہوں گے اگر تم پکی مومن ہو، سچی مومن ہو. مومنوں کو کہتے ہیں، اور سچا مومن ایمان سے تقوی پیدا ہوتا ہے. جو آدمی سچا مومن ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. اب جب قبر میں جائیں گے، آپ دنیا سے نہیں گئے ہیں ابھی تک، دنیا میں ہے، لیکن موت کا فرشتہ آئے گا. اس وقت تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو محترم، یہ تو دنیا کا حساب نہیں ہے. تو اس کے لیے
اس تقوی کی سیکھنے کے لیے یہ مدارس دیوبند کی جو مدارس ہے یہ ہے، یہ آپ کو آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں اندرونی، وہ آپ کو خارجی علوم بھی سکھاتے ہیں جو قول سے آتے ہیں، جس طرح آپ نے ہمارے پیاروں نے نسل بندی کی، اور حال بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ دیوبند مدرسے کا یہ امتیاز تھا، مدرسے بہت ہے، جامعہ ازہر ہے، فلان ہے، فلان ہے، لیکن جس طالب علم کے اندر تقویٰ ہو اور وہ متقی بھی کا دیوبند کہ وہاں چپڑاسی بھی کیا ہوتا تھا؟ اللہ والا ہوتا تھا چپڑاسی۔ تو یہ مدارس اس کا آپ کو ظاہر بتاتے ہیں، اس میں ظاہری علوم بھی آپ نے سیکھے اور آپ کے باطنی علوم بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اساتذہ وہ اللہ والے ہیں، نیک ہے، صالح ہے۔ تو تقویٰ کا حصول کے لیے سب سے بڑی چیز صحبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، صالحین کی صحبت اختیار کریں، صادقین کی جو ظاہر کے باطن ایک ہو، ظاہر بھی ایمان پر ہے، باطن بھی ایمان پر ہے، باطن بھی اسلام پر ہے، ظاہر بھی اسلام پر ہے، ظاہر باہر ایک ہو۔ وہ میں اس دن اس پر ختم کرتا ہوں، میں آ رہا تھا وہاڑی جا رہا تھا، وہاڑی میں نے وہاں راستے میں بڑی بڑی گائے دیکھی اور زبردست، وہاں اس پر جو پنجاب کی گائے ہوتے ہیں اور یہاں کالی پٹیاں لگی ہوتی ہے، بڑی بڑی مضبوط گائے ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیے میں خیال کیا کہ اتنا گائے موجود ہے، تو وہ ہلتے نہیں تھے، تو پھر میں نے دیکھا وہ لکڑی سے یا سیمنٹ سے یا پتھر سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ ہمارے اعمال ہیں کہ نہ یہ دودھ دیتے ہیں یہ گائے، نہ یہ گوشت دیتے ہیں، یہ نہ گوبر دیتے ہیں کہ ہم اس کو کیا اس پر دیواروں پر چپکائی گاہ، اس سے کم از کم جلائے تو صحیح۔ تو یہ کس کام ہے سوائے نمائش کے؟ اگر ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو، خشیت نہ ہو، ہمارا تزکیہ نہ ہو چکا ہو، تو پھر یہ ہمارے اعمال سارے کے سارے یہ کیا ہوں گے؟ یہ وہی گائے ہوں گی جو نہ دودھ دیتی ہے، نہ گوشت دیتی ہے، نہ گوبر دیتی ہے، نتیجہ ہوں گے نمائشی چیز ہوں گی۔ تو اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ مدارس میں تو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن آپ سب سے درخواست ہے حکمرانوں کو، عوام کو، اور اس ادارے کی طرف سے آپ کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ تقویٰ کو اختیار کرو، تمہاری ملک محفوظ ہوگا، تمہاری قوم محفوظ ہوگی، تمہاری گھر محفوظ ہوگا، تمہاری وہ عزتیں محفوظ ہوں گی، تمہاری اموال محفوظ ہوں گی، کیونکہ ایمان میں امن ہے، امانت میں امن میں ہے، تقویٰ میں امن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ پر، ہمیں اندر تقوی بھی پیدا کریں اور ہمیں تقوی پر جمائے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، حمد شاکرین، والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الہکم الہ واحد لا
خیر کی پلاؤ کے لیے، یا اللہ جماؤ کے لیے، نفاس کے لیے، یا رب العالمین تو قبول فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طلبہ کرام، طلبہ تو نہیں کہنا چاہیے، علماء کرام جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں نماز